شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور بے حد رحم والا ہے۔ قیامت کی ہمہ گیر مصیبت کے لیے غاشیہ کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ یہ سورہ سابقہ صورت کا تسلسل ہے۔ اس میں جنت اور دوزخ کا نقشہ پیش کیا گیا ہے، اس لیے نماز میں سورہ اعلیٰ کے ساتھ سورہ الغاشیہ بھی پڑھی جاتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ اور عیدین کی پہلی رکعت میں سورۃ الاعلیٰ اور دوسری رکعت میں سورہ الغاشیہ پڑھتے تھے۔ قیامت کے منکر اور قیامت پر یقین رکھنے والوں کا انجام بیان ہوا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام صرف نصیحت کرنا ہے، حق کو زبردستی منوانے کی ذمہ داری آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں ہے، لہذا جو لوگ آپ کی نصیحت نہیں سنتے ان کا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیں۔ کیا تمہیں کائنات پر چھا جانے والی مصیبت یعنی قیامت کی خبر پہنچی ہے؟ اس دن کچھ چہرے ذلیل ہوں گے، سخت محنت کرنے والے نڈھال اور تھکے ماندے ہوں گے۔ وہ دہکتی ہوئی آگ میں پڑیں گے اور جھلسیں گے۔ انہیں کھولتے ہوئے چشمہ کا پانی پلایا جائے گا۔ ان کے لیے کوئی کھانا نہ ہوگا سوائے خاردار جھاڑ کے، جو نہ موٹا کرے گا اور نہ بھوک دور کرے گا۔ اور کچھ چہرے اس دن تر و تازہ اور بارونق ہوں گے، اپنی کوششوں پر خوش اور مطمئن ہوں گے۔ اعلی مقام جنت میں ہوں گے، وہاں کوئی بیہودہ بات نہیں سنیں گے۔ اس میں چشمے رواں ہوں گے، اس کے اندر اونچی مسندیں ہوں گی، ساغر رکھے ہوئے ہوں گے، گاؤ تکیوں کی قطاریں لگی ہوئی ہوں گی اور نفیس فرش بچھے ہوئے ہوں گے۔ یہ لوگ نہیں مانتے تو کیا یہ اونٹوں کو نہیں دیکھتے کہ کیسے بنائے گئے ہیں؟ آسمان کو نہیں دیکھتے کہ کیسے اٹھایا گیا؟ پہاڑوں کو نہیں دیکھتے کہ کیسے جمائے گئے؟ اور زمین کو نہیں دیکھتے کہ کیسے بچھائی گئی؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نصیحت کیے جائیں، آپ بس نصیحت ہی کرنے والے ہیں، کچھ ان پر جبر کرنے والے نہیں ہو۔ البتہ جو شخص منہ موڑے گا اور انکار کرے گا تو اللہ اس کو بھاری سزا دے گا۔ ان لوگوں کو پلٹنا ہماری طرف ہی ہے، پھر ان کا حساب لینا ہمارے ہی ذمہ ہے۔ شکر الحمدللہ، اللہ کے فضل و کرم سے سورہ غاشیہ کا ترجمہ اور ریکارڈنگ مکمل ہو گئی ہے۔ اللہ تعالی ہماری کاوش قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔